معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ دیار اردو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: وفات اور تبصرہ۔ ایوان مجلس کے راستے پر 2 رویا 2000 غلام زری لباس پہنے ہوئے صف بستہ تھے۔ ان کے آگے 500 غلام خاصہ کی قطار تھی جن کی سنہری پیٹیاں جواہرات سے مرصع تھیں۔ تخت شاہی کے گرد حاجیوں کے گروہ میں ہر فرد قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھے اشارہ سلطانی کا منتظر استادہ تھا۔ باہر میدان میں 700 کوہ پیکر ہاتھی جنگی ساز و یراق اور زری جھولوں سے آراستہ جھوم رہے تھے۔ پیادہ سپاہ اور زرہ پوش سواروں کی قطاریں بہترین اسلحہ سے مسلح، تلواریں کھینچے نیزہ تانے کھڑی تھیں۔ جس ایوان عالی شان میں سفیروں کو کھانا کھلایا گیا وہ جواہرات کی چمک سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اس کی آرائش دیکھ کر سفیر و وزیر دنگ رہ گئے۔ سب نے با اتفاق کہا کہ کسی زمانے میں ایسے نوادر عجم کے اکاسرہ، روم کے کیاسرا، ہندوستان کے رائے راجہ اور عرب کے خلفاء کے پاس جمع نہ ہوئے تھے، مگر اتنی کثیر دولت اور ایسی حیرت انگیز فتوحات حاصل کرنے سے بھی بڑھ کر سلطان محمود کی عظمت کا باعث یہ ہے کہ اس نے فارسی علم ادب کو پروان چڑھایا اور مشرقی تہذیب پر وہ احسان کیا جو اس کے نام کو کر نہایت دراز تک زندہ رکھنے کی ضمانت ہے۔ نظام سمرقندی نے اپنے مشہور کتے میں یہی مضمون ادا کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: محمود نے کتنے ہی بلند و بالا محلات بنوائے جن کی آج تک اینٹ بھی سالم نہیں رہی، مگر اس کی تعریف میں کہے ہوئے عنصری کے قصائد آج تک زندہ و پائندہ ہیں۔ یاد رہے کہ 4 صدی ہجری تک اسلامی دنیا کے مشترک علمی اور ادبی زبان عربی تھی۔ محمود کی تخت نشینی تک فارسی میں چند ایک کتابیں لکھی یا عربی سے ترجمہ کی گئی تھیں۔ ترک امیروں کی قدردانی سے فارسی عقائد اور سیدھی سادی غزلیں کہی جانے لگی تھیں، اور نوح ابن منصور سامانی کی فرمائش سے دقیقی نے شاہنامہ نظم کرنا شروع کیا تھا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ فارسی شاعری گھٹنوں چلنے لگی تھی، مگر دوڑنے کی اس میں طاقت نہ آئی تھی۔ یہ عجیب اتفاق زمانہ ہے کہ اس بچے کی پرورش وطن اصلی سے دور غزنی کے پہاڑوں میں آل سبکتگین کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اصل میں محمود جنگجوئی اور سپہ گری کی مہارت کے ساتھ نہایت بامذاق فاضل بادشاہ تھا۔ فارسی تاریخوں اور تذکروں میں اس کے طبع ذات شعر، معقول اور فقہ کی ایک کتاب کی تصنیف اس سے منسوب ہے، لیکن اس کی علم دوستی کا سب سے اچھا ثبوت غزنی کا دارالعلوم وہ کتب خانہ تھا جس کے لیے دور دور سے بیش قیمت محظوظات جمع کیے اور سالانہ مصارف کے واسطے بہت بڑی جاگیر وقف کر دی تھی۔ مشاہیر علماء کو بادشاہ بلواتا اور بڑے اعزاز و کرام سے غزنی میں رکھتا تھا۔ ان میں ابو ریحان البیرونی سب سے زیادہ مشہور ہے کہ حیّت و ریاضی میں نظیر نہ رکھتا تھا۔ ان علوم پر اعلیٰ درجے کی تصانیف اس کی یادگار ہیں۔ مزید برآں کئی سال مغربی پاکستان کے علاقوں میں رہ کر سنسکرت سیکھی اور ہندی علوم اور مذاہب پر ایک بے مثل جامع کتاب الہند تالیف کی۔ سلطان کی معرف نوازی کے سلسلے میں طبقات ناصری جس کی ثقافت مسلم ہے، یہ جز روایت نقل کرنا بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ ایک رات سلطان محل سرا سے پیادہ جا رہا تھا، فراش طلائی شمع دان لیے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں ایک غریب طالب علم کو دیکھا کہ کسی دکان کے چراغ کے سامنے کھڑا کتاب مطالعہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ خود
چراغ بتی کی مقتدرت نہیں رکھتا۔ محمود نے اسی وقت اپنا شمع دان اسے بخش دیا۔ پچھلی شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ اس علم پروری پر تحسین اور دعائے خیر ارشاد فرماتے ہیں، اہل علم و فضل کے علاوہ سلطان کی قدردانی اور داد و دہش نے صدہا ادیب و شعراء کو غزنی کھینچ بلایا تھا۔ ان میں انصری، اسدی، فرخی اور منوچہری وغیرہ شامل ہیں، جن کی عرق ریزی نے فارسی ادب کی آبیاری کی۔ خود بادشاہ سخن فردوسی اپنی لاجواب مثنوی شاہ نامہ لکھ کر دربار غزنی میں لایا اور سلطان سرپرستی میں اس کی نظر ثانی اور بعض داستانوں کا اضافہ کیا، لیکن کچھ مدت بعد درباری سازشوں اور مذہبی بدگمانیوں سے ڈر کر اپنے وطن چلا گیا، اور جب محمود نے اس کی کتاب کا ایسا صلہ جو دنیا کے کسی مصنف کو غالباً کسی بادشاہ نے کبھی نہ دیا تھا وطن ہی میں اسے بھجوایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ذاتی اوصاف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمود کا مرتبہ بادشاہوں میں اور بھی بلند نظر آئے گا کہ اتنی بڑی سلطنت اور قوت قاہرہ حاصل کرنے کے باوجود وہ آخر تک نہایت سادہ مزاج، خلیق و شائستہ اور ضابطہ و حلیم بادشاہ رہا۔ اس کی خطا کاروں سے درگزر، ناتواں سے ہمدردی اور فریادوں کی داد رسی ضرب المثل ہو گئی تھی۔ اہل لشکر کے ساتھ حسن سلوک اور شاہانہ انعام و کرام نے سپاہیوں کو اس کا شیدا اور جانثار بنا دیا تھا۔ عام رعایا اسے عدل و انصاف کا سرچشمہ اور وجود کرم کا بہتا ہوا دریا سمجھتی تھی، جس نے کہ دمہ کو اپنی عطا پاشیوں سے سیراب کر دیا تھا۔ آلِ سبکتگین کی حکومت کچھ کم 2 برس رہی۔ صوبہ سرحد و پنجاب کے الحاق اور سلطان محمود کی آباد کاری نے 2-3 پشت ہی کے اندر ان علاقوں پر اسلامی رنگ چڑھا دیا، اور یہاں جگہ جگہ صدہا مدارس اور مساجد تعمیر ہو گئیں۔ عربی فارسی تعلیم پھیل گئی۔ اوفی کو اپنے مشہور تذکرے میں ایک علیحدہ باب شعرائے غزنہ و لاہور کے لیے قائم کرنا ضروری معلوم ہوا۔ ان شعراء میں استاد ابو الفرج روئینی اور مسعود سعد سلطان اس عہد کے نامی سخنور گزرے ہیں۔ سعد سلیمان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ عربی فارسی کے علاوہ ایک دیوان ہندی زبان میں بھی اپنی یادگار چھوڑ گیا تھا۔ غزنوی سلاطین کا دارالحکومت بننے کے بعد لاہور میں بہت سے مسلمان امراء اور علماء نے مستقل سکونت اختیار کر لی ہوگی، مگر 6 صدی ہجری کے عمرانی اور تہذیبی حالات ابھی تک تاریکی میں ہیں، ورنہ محمود اور مسعود ہی کے زمانے میں یہ ایک اسلامی مرکز بنتا جاتا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں شیخ حسین زنجانی کے لاہور آنے اور علوم روحانی کی تعلیم و تلقین کرنے کے شواہد موجود ہیں۔ ان کے انتقال پر ہی ان کے پیر بھائی شیخ علی حجویری نے 431 ہجری میں مسند ارشاد سنبھالی اور معارف کے وہ خزانے لٹائے کہ آج تک گنج بخش کہلاتے ہیں۔ حضرت نے کئی کتابیں تصنیف کی، ان میں سب سے مقبول کشف المحجوب ہے کہ غالباً لاہور آنے سے پہلے تکمیل کو پہنچی۔ اس میں تصوف کے ضروری مسائل بطریق جواب لکھے ہیں اور بزرگان صوفیہ کا مختصر تذکرہ شامل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے شیخ ابو القاسم تسیری کا زمانہ پایا، جن کا رسالہ تسیریہ تصور کی امہات کتب میں شمار ہوتا ہے، اور ان میں سے استفادہ فرمایا ہے۔ ایک دیوان اشعار بھی لکھا تھا، مگر اس کا مسودہ کوئی صاحب مانگ کر لے گئے اور کچھ رد و بدل کر کے اپنی ملکیت بنا لیا۔ سب ہیڈنگ: محمود کے جانشین۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کے 2 بیٹوں مسعود اور محمد کے درمیان تخت نشینی کے لیے کشمکش شروع ہوئی۔ مسعود، جو اپنے باپ کے انتقال کے وقت ہمدان میں تھا، فوراً غزنی روانہ ہوا۔ اس کی آمد سے پیشتر امراء نے اس کے بھائی محمد کو اپنا فرما روا تسلیم کر لیا تھا۔ مسعود نے اپنے باپ کے خاص غلام ایاز کی مدد سے مخالفین کو نیچا دکھایا۔ محمد ہرات میں گرفتار ہوا اور اسے اندھا کر کے بلخ میں نظر بند کر دیا گیا۔ مسعود نے اپنے وزیر اسناق کو بغاوت کے الزام میں قتل کر دیا۔ اس کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا اور تمام امراء کو مدعو کر کے دعوت کے دوران میں ان کے سامنے پیش کیا
تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ حسناک کے بعد خواجہ احمد مہمندی وزارت کے عہدے پر فائز ہوا۔ خانہ جنگی سے فارغ ہونے کے بعد سلطان مسعود پنجاب کے معاملات کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان محمود نے اپنی زندگی ہی میں ایک ترک افسر اریارک کو پنجاب کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس کے ظلم و تعدی کی وجہ سے سلطان مسعود نے اسے بلخ میں حاضر ہونے کا حکم صادر کیا اور تمام معاملات پنجاب کی تحقیقات کا خود ارادہ کیا۔ اریارک کی سرکشی کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ان احکامات سے روگردانی کرے گا، لیکن خلاف توقع وہ ہندوستانی فوج کا ایک بڑا دستہ لے کر بارگاہ میں حاضر ہوا اور اراکین سلطنت کو رشوتیں دے کر تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے دشمنوں نے سلطان سے اس کی طلبی کا حکم صادر کرا دیا۔ اس نے حاضر ہونے سے پس و پیش کی، چنانچہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی ہندوستانی سپاہ نے اسے رہا کرانے کی بے سود کوشش کی۔ اریارک کو غور بھیج دیا گیا، جہاں کچھ عرصے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ مسعود 23 مئی 1031 عیسوی کو غزنی میں داخل ہوا۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی وہ تمام انعام و کرام اور عطیات جو اس کے بھائی محمد نے دیے تھے لوگوں کو واپس کرنے کا حکم نافذ کیا، جس سے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ مسعود نے اپنے ابتدائی دور میں امور سلطنت کو نہایت مستعدی سے سر انجام دیا، لیکن بعد میں عیش و عشرت میں غرق ہو گیا۔ تمام کام اپنے وزیر کے سپرد کر کے خود شراب نوشی کی محفلیں سجانے لگا۔ تمام اراکین سلطنت اور امراء بھی اسی رنگ میں ڈوب گئے۔ مسعود کے عیش و عشرت اور شراب نوشی کے متعلق بیہقی نے تحریر کیا ہے کہ محرم کی تاریخ اور منگل کا دن تھا۔ امیر مسعود باغ میں آیا اور سبز چتر کے نیچے سنہری تخت پر بیٹھا۔ وسیع پیمانے پر دعوت کا انتظام کیا گیا۔ امیر مودود مسعود کا بیٹا اور اس کا وزیر بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے سے فوج کے دستے مانے کے لیے گزرنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے امیر داؤد کا ستارہ چتر علم اور 200 مسلح غلام پیش ہوئے، جس کے آگے گھوڑے اور اونٹ، پیادہ سپاہی اور 170 مسلح سپاہی جا رہے تھے۔ اس کے بعد ارتگین ناظم محل سرائے بما 80 غلاموں کے پیش ہوا اور اس کے بعد 5 محل سرائے کے مسلح غلام، جن کے آگے آگے فوجی افسر گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے، پیش ہوئے۔ ظہر کا وقت قریب آ گیا تھا۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھا۔ محل سرائے کا ناظم، امراء اور دیگر افسران سلطان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے۔ سلطان نے کہا کہ ہم فیروزی باغ آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بلا تکلف ناو نوش میں شرکت کرنی چاہیے۔ چنانچہ شاہی چتر سے شراب لائی گئی اور 50 مینار جام ایک چھوٹے خیمے میں باغ کے مرکز میں رکھ دیے گئے۔ شراب کا دور چلنا شروع ہوا۔ امیر نے فرمایا کہ ساغر سب کے یکساں بھرے جائیں اور کمی و بیشی نہ ہو۔ ابو الحسن نے 5 پیالے شراب پیے۔ چھٹا پیالہ منہ کو لگاتے ہی سر چکرانے لگا۔ 7ویں پیالے پر امیر پر مدہوشی کا عالم طاری ہوا اور 8ویں پیالے پر طبیعت بگڑی اور اسے محفل سے اٹھا دیا گیا۔ خلیل داؤد نے 10 پیالے نوش کیے، سیاب روز نے 9 اور دونوں کو محفل سے اٹھا دیا گیا۔ بو نعیم 12 پیالے پی کر بھاگ نکلا۔ داؤد مہمندی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ارباب نشاد، بھانڈ گویے سب کے سب مدہوش ہو کر چل دیے۔ صرف سلطان اور خواجہ عبدالرزاق اکیلے رہ گئے۔ جب خواجہ 18 پیالے انڈیل چکا تو اس نے امیر سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی اور کہا کہ اگر آپ مزید شراب پیش کریں تو یہ غلام اعلیٰ حضرت کا ادب بھول جائے گا اور مدہوش ہو جائے گا۔ امیر ہنس دیا اور اسے جانے کی اجازت بخشی۔ وہ نہایت مؤدبانہ وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے 27 پیالے شراب کے پیے۔ اس کے بعد اٹھا، نماز و وضو کے لیے پانی اور جائے نماز منگوایا۔ وضو کرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے 1 پیالہ شراب نہیں پیا۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر محل کو واپس آ گیا۔ ان عیش پرستیوں کی وجہ سے سلطنت میں داخل رونما ہوا۔ ان عیش پرستیوں کی وجہ سے سلطنت میں خلل رونما ہوا۔ حکومت کے معاملات پہلے ہی سے درہم برہم تھے۔ مغربی ایران میں شورش بپا تھی۔ جہاں نیا گورنر مقرر کیا گیا تھا،
پنجاب کی حالت ناگفتہ بے تھی۔ آریارک کے بعد پنجاب کی گورنری خالی تھی اور کسی کو اس عہدے پر تعینات نہ کیا گیا تھا۔ چونکہ پنجاب کے انتظام کے لیے کوئی موزوں آدمی موجود نہ تھا، اس لیے سلطان نے نہایت تامل سے احمد نیال تگین کو، جو محمود کا خزانچی تھا، پنجاب کا حکام مقرر کر دیا، مگر اسے انتظامی معاملات کا تجربہ نہ تھا۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں راست بازی سے کام نہ لینے کی وجہ سے بدنام تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بیٹے کو بطور یرغمال غزنی میں رکھا گیا۔ احمد نیال تگین کی آمد سے پیشتر ابو الحسن قاضی شیرازی کو پنجاب میں اریاق کے معاملات کی تحقیقات اور مالیہ کی وصولی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان دونوں کے نام خواجہ احمد مہمندی نے پیغام ارسال کیا کہ تم دونوں کی طرف سے دربار کو زحمت نہ ہونی چاہیے۔ جو کچھ تم مجھے لکھو تفصیل سے لکھو تاکہ اس کا صحیح جواب دیا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت مناسب خیال فرماتے ہیں کہ چند ویلمی سردار غیر ملکی ہونے کی وجہ سے دربار سے دور رکھنے کے لیے آپ کے ہمراہ بھیج دیے جائیں، اور چند مشکوک لوگ اور باغی غلام بھی۔ جب تمہیں کبھی مہم پر جانا ہو تو انہیں اپنے ہمراہ رکھو، مگر یہ خیال رہے کہ وہ لاہوری فوج کے ساتھ نہ ملنے پائیں اور نہ شراب پئیں اور چوگان کھیلیں۔ ہوشیار اور باخبر جاسوس اور مخبر ان کی باقاعدہ دیکھ بھال کے لیے تعینات کیے جائیں۔ یہ سلطان کے خفیہ احکام ہیں، ان کو افشا نہ کیا جائے۔ اس پیغام کے باوجود احمد نیال تگین نے ہندوستان میں اپنے متعلق افواہ پھیلا دی کہ وہ محمود غزنوی کی اولاد ہے اور سلطان محمود کے تخت کا وارث۔ وہ پنجاب میں خود مختار ہونے کی تجویزیں سوچنے لگا۔ ابو الحسن نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی فوج کی کمان کسی فوجی افسر کے سپرد کرے اور خود سول معاملات کی طرف توجہ دے۔ احمد نیال تگین اس بات سے بگڑ گیا اور دونوں کی باہمی مخالفت شروع ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مسعود کو خبریں پہنچانا شروع کر دیں۔ آخرکار ابو الحسن کو صرف مالیہ کی وصولی کا کام سپرد ہوا اور سول اور فوجی انتظام نیال تگین کے پاس رہے۔ احمد نیال تگین کے خلاف سلطان کو اہم اطلاعات باہم پہنچائی کہ اس نے مزید فوج جمع کرنا شروع کر دی اور خود مختار ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ سلطان نے تلک نامی ایک ہندو جرنیل کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ تلک ایک حجام کا لڑکا تھا، مگر خوب روح ہونہار اور ذہین تھا۔ اس کی ہندی اور فارسی تحریر دیدہ زیب تھی۔ وہ ابتدا میں ابو الحسن کے پاس ملازم ہوا اور رفتہ رفتہ ترقی کر کے محمود غزنوی کے زمانے میں وزارت کے عہدے پر پہنچا۔ چونکہ تلک نے مسعود کی بہت خدمت کی تھی، اس لیے اس کے صلے میں اسے ہندو فوج کا جرنیل مقرر کیا گیا۔ شاہی عنایات کے سبب اسے سنہری خلعت، مرصع، طلائی گلوبند، ایک خیمہ اور چتر دیے گئے۔ ہندو رسم کے مطابق نوبتیں بجائی گئیں اور اس کی قیام گاہ پر جھنڈے لہرائے گئے۔ پنجاب میں آ کر تلک کو معلوم ہوا کہ احمد نیال تگین نے قلعے میں شاہی فوج کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے نیال تگین کے حواریوں میں سے بعض کو سزائیں دے کر ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بعض کو رشوتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احمد کے پاس صرف 300 سوار رہ گئے۔ اس کے علاوہ تلک نے باغی جاٹوں کو معافی دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جو احمد نیال تگین کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 5 لاکھ درہم انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ جاٹوں نے نیال تگین کو گھیر کر اس کا سر کاٹ لیا اور انعام کے مطالبے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تلک نے کہا کہ تم نے احمد نیال تگین کے لشکر کو لوٹ کر پہلے ہی کافی انعام حاصل کر لیا ہے، لیکن ان کے اصرار پر 1 لاکھ درہم انعام دے کر تلک نے احمد کے سر اور اس کے بیٹے کو مسعود کے پاس مرد کے مقام پر پیش کیا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد مسعود نے اپنے دوسرے بیٹے کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔ سلطان مسعود بیمار ہوا اور اس نے بیماری کے دوران میں عہد کیا کہ صحت یاب ہونے پر وہ ہندوستان میں قلعہ ہانسی کی فتح کے لیے فوج کشی کرے گا۔ چنانچہ صحت یاب ہونے پر سلطان نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوق ترکوں کا خطرہ شمالی اور مشرقی علاقوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان مسعود 5 اکتوبر 1037 عیسوی کو غزنی سے روانہ ہوا اور 8 نومبر کو جہلم پہنچا، مگر بیماری کی وجہ سے اسے 2 ہفتے تک یہاں رکنا پڑا۔
بیماری کے دوران میں اس نے شراب نوشی سے توبہ کی۔ تمام شراب دریا میں بہا دی گئی اور لشکر میں شراب نوشی کی ممانعت کر دی گئی۔ آخر کار 20 دسمبر کو سلطانی لشکر نے قلعہ ہانسی کا محاصرہ کر لیا اور 1 جنوری 1038 عیسوی کو قلعہ سر ہوا۔ 11 فروری کو سلطان غزنی واپس آیا تو معلوم ہوا کہ سلجوق ترکوں نے رے تہران کے نزدیک کا علاقہ محاصرہ کر رکھا ہے اور خراسان پر حملہ کر دیا ہے۔ سلطان نے ترکوں کی پیش قدمی کو روکنے کی بجائے تقریباً 1 سال غفلت میں بسر کر دیا اور غزنی میں داد عیش دیتا رہا۔ اتنے میں سلجوق سردار چگر بیگ داؤد نے نشا پور پر قبضہ کر لیا۔ مسعود مزاحمت کے لیے بڑھا مگر 1040 عیسوی کو مرد کے نزدیک تالقان کے مقام پر شکست کھائی اور واپس غزنی کو لوٹ آیا۔ خوارزم ہاتھ سے نکل گیا اور سلجوقیوں نے بلخ کا بھی محاصرہ کر لیا۔ جب سلطان نے دیکھا کہ وہ ترکوں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکتا تو اپنے حرم کی بیگمات اور نابینا بھائی محمد کو ساتھ لے کر ہندوستان کا رخ کیا، لیکن اثناء راہ میں حسن ابدال کے قریب ماڑی گلہ کے مقام پر اس کے محافظ دستے نے تمام مال و اسباب جو اونٹوں پر لدا ہوا تھا لوٹ لیا اور مسعود کو قید کر کے اس کے بھائی محمد کے سامنے پیش کیا۔ محمد نے اسے کوئی ایذا نہ پہنچائی اور اس کی خواہش کے مطابق گہری کو بھیج دیا گیا، جہاں محمد کے بیٹے احمد نے اسے قتل کر دیا۔ مسعودی کی برطرفی کے بعد اس کے بیٹے مودود نے بلخ سے غزنی کا رخ کیا۔ اتنے میں محمد ہندوستان سے واپس لوٹ آیا۔ 1041 عیسوی تا 1042 عیسوی کے سرما میں ننگرہار کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ مودود کو فتح حاصل ہوئی اور محمد کو سلطان کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ غزنی میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے بعد مودود نے پنجاب کا رخ کیا، جہاں اس کا بھائی مجدود گورنر تھا اور خود مختار ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا، لیکن سلطانی لشکر کی آمد سے 2 دن پیشتر مجدود اپنے بستر میں مرا ہوا پایا گیا۔ اس کی موت کے اسباب واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکے۔ بہرحال مودود کا پنجاب پر تسلط قائم ہو گیا۔ مودود کے عہد میں ہندوستان کے راجاؤں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔